السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ مما مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہے وجدان، روحان سے ہوتے آہستہ سے صدف کے کان میں بتایا۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ صدف نے مسکراہٹ روکنے کی صحیح کرتے سختی سے کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ مما کی بیٹی کو ایک نظر اسے دیکھتے اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لائر مما مجھے اشارے کرتی ہو اور مما رات کو بھی بولتے بولتے وہ رکی۔ کیا کہا تھا رات کو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ انجان بنتے اس کو اکسایا۔ سب کی نظریں خود پر پاتے دل چاہا وجدان کو غائب کر دی، جس کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ غصے سے اٹھتے وہ ڈائننگ سے ہی چلی گئی تھی۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو؟ صدف نے اس کا ادھورا ناشتہ دیکھتے کہا۔ کہاں موقع دیتی ہے آپ کی بہو؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ اس کی پلیٹ میں اس کا چھوڑا سینڈوچ اٹھاتے وہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی، مرر کے آگے کھڑے اپنے کھلے بال باندھتے ہاتھ تھما۔ لمس بیبی غصہ ہے؟ اس کی آواز پر اسے پیچھے سنتے اس کا حسار بھی محسوس ہوا، اور بیبی کہنے پر وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں پوری لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پرومس کیا تھا مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اسی پوزیشن میں ناراض سی تھی وہ۔ کس نے کہا تھا جی؟ اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے بال باندھتے ہاتھ نیچے کیے، سینڈوچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ کیا کہا تھا صبح؟ وجدان اس کے انجان بننے پر شدید تب چڑھتے سینڈوچ والا ہاتھ پیچھے کیا۔ اچھا پکا پرومس اب نہیں کرتا۔ یہ اپنا سینڈوچ فنش کرو جلدی سے۔ اس کے ہونٹوں کے قریب دوبارہ لے کر گیا۔ بھوک لگی تھی اس کی وجہ سے وہ ناشتہ چھوڑ کر آ چکی تھی، جسے اب بالا ترد چون چرا کھا چکی تھی وہ۔ تب تک فون پر رنگ ہوئی تھی، جسے سنتے وہ الرٹ ہوا۔ لمس نے اس کی ایک دم سنجیدہ دیکھا تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہ فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ پل بعد خود کو پرسکون کرتے وہ اس کی طرف دوبارہ بڑھا تھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اس کی سانسیں تیز کر رہا تھا۔ کل رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی لمس، آئی فیل بلیسڈ۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے کہا۔ اس کی بات سنتے وہ حلق تر کرتے، جو اب جواب دینا چاہ رہی تھی، ہمت کرتے لب وا کیے۔ آپ نے کہہ دیا سب کچھ۔ وہ واقعی آج ہر پریشانی سے آزاد پرسکون سی تھی۔ آج پھر بیوی والے گڈ بائے کہو۔ اسے ذرا اونچا کرتے اپنے مقابل کیا۔ اس شخص کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی وہ، جس کی نظروں کی تپش سے وہ سمٹی چلی جا رہی تھی۔ نو نفی میں گردن ہلاتے فوری سرخ پڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ پلیز اس کی اپنے دیے ہوئے کڑوں والی کلائی چومتے التجا کی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نظروں کی طلب، اس کے لہجے کی محبت، اس کا خود پر بھروسہ، اس کا خود کو ہر حال میں سنبھالنا، اس کا جنون شدت، ہر چیز اسے اس وقت دنیا سے غافل کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر جھکتے وہ سب کچھ فراموش کیے بس اس کو محسوس کر رہی تھی۔ وجدان کی جان کیا ہوا؟ اب تو نہیں تنگ کیا؟ پھر کیوں رو رہی ہو؟ اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوتے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ مزید رونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو لمس کی جان، آئی ہیٹ یو، ریئلی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کے سینے سے زور سے لگی اپنی باتوں سے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بٹ آئی ریئلی لو یو، مسکراتے اس کے بالوں کو چھوڑتے کہا۔ سر وہ وہاں سے بھی فرار ہے؟ ہمت مجتمع کرتے اسے خوف سے کہا، کیونکہ دوسرے دن کا بھی آج اینڈ تھا، وہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا اسے۔ چند پل اس کی شکل دیکھی تھی، وہ بھی گڑبڑایا، پھر فوری سنبھل گیا تھا۔ تم جاؤ میں جاؤں؟ سر وہ حیران ہوا۔ نہیں جاؤ، نہیں ملتا تو نہ صحیح۔ وہ گھڑی کو دیکھتے بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تھا، فوری فون نکالا۔ ہم ٹھیک ہے، اس کا کال ریکارڈ نکال آیا ہے۔ گڈ ہو گیا ہے یہ تو۔ کیا ساری لوکیشن یہاں کے کسی ایریا کی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ فون پر بولتے ایک نقطے کو دیکھتے اشتعال دبا رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی بات سننے دروازے کے پار سے جا چکا تھا۔ نو اٹس مائی ٹرن۔ اب اشتعال کی جگہ شاطر مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ حد درجہ سخت لہجہ تھا اس کا۔ بیگ رکھتا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ بیگ رکھتے وہ سکون سے اب صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ پوچھا ہے؟ میں نے ہر لفظ چبایا تھا۔ میری تمہارے علاوہ بھی ایک زندگی تھی، بھول رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دیا، حالانکہ اس کا بالکل بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اچھا پر خاصا زور دیا۔ اگلے لمحے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کیا۔ اگر تم اب اس نیوز چینل میں گئی تو آئندہ کے لیے وارننگ نہیں، سزا ملے گی تمہیں۔ ریمائنڈ اس کے چہرے پر آئی لٹ بری طرح کھینچی تھی۔ مریم کو لٹ کھینچنے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے خوف آیا۔ تم روکو گے مجھے تو سنو، میں جاؤں گی۔ ہمت کرتے خاصا مذاق اڑاتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ صرف اسے زج کرنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ اب وہاں سے
پرماننٹلی ریزائن کرنے گئی تھی، اور جاب تو اسے لازمی کرنی تھی، وہاں نہیں تو کہیں اور، کیونکہ وہ کبھی کسی پر ڈیپینڈنٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدم سے وہ 2 قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مراد نے بیڈ پر کھینچ کر دھکا دیا تھا۔ اس کی کمر نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ ابھی وہ سنبھلی کہ وہ بیڈ پر خود گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے اس عمل سے چھوڑو مجھے ایڈیٹ، کل بھی میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہمت کرتے وہ کل صبح نیند سے جاگنے کے بعد اس کی اپنے ہاتھ بیڈ پر موجودگی یاد دلاتے چلائی، ہمارے درمیان سب سے بڑا دشمن ابھی مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے؟ اس کی بات سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے کان میں جھکتے ایسا پوچھا جیسے وہ تو بتا دے گی۔ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ صحیح معنوں میں اس سے خوفزدہ ہوئی۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جھکا، ایک ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیے ہی تھا، جبکہ دوسرا اسے اپنے چہرے پر صلاحیت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چشمے کے پہرے میں آنکھیں میچے تھی۔ جب حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں چشمے سے آزاد کیں۔ یہ تمہارا چشمہ، بولتے ہی اس کی آنکھوں پر وہ جھکا۔ وہ خشک ہوئی سانسوں سے اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ پھر سے گراتے وہی سوال دہرایا۔ مریم نے دیکھا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت تاثرات لیے تھا۔ نہیں بولو گی تم؟ اس کے چپ رہنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کوئی بھی اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج صبح کی ڈیوٹی تھی، اس لیے پولیس اسٹیشن سے واپس آنے پر اس کے بارے میں پوچھنے پر اس کی ماں نے بتایا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گھر سے غائب رہی تھی، اور وہ ابھی آیا آدھے گھنٹے سے پاگل کے لیے پریشان رہا تھا۔ جب اسے اس کے مطابق اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، ابھی وہ اس کے پیچھے وہ جانے والا تھا، مگر وہ تب تک آ چکی تھی۔ بتا رہی ہو؟ یا دنستہ چھوڑتے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ پرماننٹلی ریزائن کیا اور پھر وہاں سے گھر گئی تھی میں۔ فوری سے پہلے اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھتے اسے بتایا، اور وہ اپنے کھنڈر بنے گھر کی گئی تھی۔ کیا تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہ سب اتنی آسانی سے اس کے لیے نارمل ہو جاتا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے مطابق صرف وہی سمجھ رہی تھی اور کوئی نہیں، پر وہ شخص اس کے مطابق وہ خود کو مصلحت سمجھ رہی تھی۔ اس پر وہ ذرا پرسکون ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میری کیا حالت تھی؟ اس پر گرفت ڈھیلی چھوڑتے وہ ذرا سا پریت ہوا۔ مریم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اب وہ اس کا سر پھاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم 1 نمبر کے آوارہ انسان ہو، دانت پیستے۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا عمل سوچا وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی، رائٹ؟ مراد نے اب مذاق اڑایا۔ ڈرتی ہے میری جوتی؟ ہنکار بھرتے اسے پھر سے چھیڑ بیٹھی تھی۔ اس کے ہلتے لپسٹک سے پاک لب فوکس میں لیے 1 لمحہ وہ اسے دیکھتا رہا، جب اس کی اگلی بات پر وہ یکدم کھینچ چکا تھا۔ کیونکہ تمہیں میں جواب دے؟ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی ہونٹوں پر جھکا تھا، بری طرح اسے پیچھے کر رہی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اپنے بگڑے تنفس سے اسے چھوڑتے فاتحہ نظروں سے دیکھتا وہ گہرے سانس بھرتے سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری جوتی نہیں، پر تمہاری شکل ضرور اب ڈری ہے مجھ سے۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی، جبکہ اس کی مسکراتی آواز اور اس کے بے باک جملے سے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ یوں بے شرم تمہاری ہمت! وہ بیڈ سے اٹھتے اپنی ٹیون میں واپس آتے بری طرح چیخی تھی۔ نہ بیبی، ہمت پہ نہیں جانا۔ ڈونٹ انڈراسٹیمیٹ دی ہمت آف دی ہسبینڈ، ورنہ تمہیں ہونٹوں کو ملاتے اسے اشارہ دیا، جبکہ مریم بری طرح اس عمل کے بعد کلستی رہی تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتا دو، اس کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے پر تھا۔ جب اس کی بات سنتے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کیا کوئی خاص قسم کے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تمہیں؟ کل پرسوں تک تم دکھی آتما بنی تھی، میں سمجھا تھا مریم بیبی کو ہدایت آ گئی، آج پھر تمہیں پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ سٹرینج، وہ بھنویں سکیڑتے بول رہا تھا۔ اس لڑکی کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ اسے بولتا گیا۔ اس وقت اس حرکت کے بعد زہر لگ گیا تھا۔ جلد تمہارا علاج کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا علاج بہت ضروری ہے۔ معنی خیز جملہ ادا کرتے وہ وجدان کے کال دیکھتے باہر نکلا تھا، جبکہ اس نے غصے میں سارے تکیے بیڈ سے پھینک دیے تھے۔ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈیم مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کی جان پر بنی تھی۔ اب بالکل وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے آپ کے سامنے تھا، جسے آپ استعمال کر کے ایک بار اس کے قہر کو آواز دے چکے تھے۔ اس کی فیملی ہی اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ گوا چکا میں سب معاملہ اس نے ٹھنڈا کر لیا، اور وہ رپورٹر چاہیے جس نے 2 تھپڑ کھا کر میڈیا کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کی بدنامی کا بھی کوئی خطرہ خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لمس کے ذریعے ڈر اس کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ بکو، تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نوازا ہے۔ آپ کو اب تک میں نے ہی بچایا، ورنہ اس کے ہتھے چڑھتے تو آپ کا حشر بگاڑ دیتا۔ سچ بولتے اسے دیکھتا
وہ غیظ و غضب سے تک رہا تھا۔ فون نکالتے نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میرا یہ آخری اکاؤنٹ کیسے سیل ہوا؟ بالآخر اسے مزید سروائیو کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ مجھے کیا پتا، چیک کیش نہیں ہوا، ایرر تھا۔ اس میں میرا کیا لنک ہے جو بھڑک رہے ہو مجھ پر؟ فون پر آتی بیزار آواز سے اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ملو مجھ سے ابھی 10 منٹ میں۔ اوکے۔ فون پٹکا تھا۔ مجھے تمہارے گھر شفٹ ہونا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ ٹہلتے کا ہرگز نہیں، تاکہ تم مجھے بھی پھنسا دو۔ وہ کسی صورت نہیں تیار تھا۔ تم دودھ کے دلہے ہو، جو تم کر رہے ہو سب سے واقف ہوں میں۔ آج تک میرے سہارے چلتے رہے ہو، ہر دفعہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہو۔ اس کے انکار پر طیش میں آیا۔ اس وقت وہ اپنی پرسنالٹی کے برعکس نہایت پسماندہ علاقے میں قیام پذیر تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ چھپا ہوا تھا، مگر کب تک؟ اپنی لگیری لائف سٹائل کے بغیر وہ مزید نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا اسے خبر ہو جانی تھی۔ اب وہ خود بھی اس سے اکتا گیا تھا۔ وہ بس ملک سے کسی طرح فرار ہونا چاہتا تھا، جو کہ اس کے اکاؤنٹ کے بغیر ناممکن تھا۔ تم دفع ہو یہاں سے، اور اگلے اس کے ہر ایکشن کی خبر مجھے چاہیے۔ دوسرے بندے کو ان کی باتوں میں انٹرسٹ لیتا دیکھ وہ دھاڑا، بغیر کچھ بولے نکلتا چلا گیا۔ واٹ؟ ایسے نہیں دیکھو، اپنے سارے ایریا کے کیس پینڈنگ چھوڑ کر تمہارے کام کیے ہیں۔ آج اس کے تصورات دیکھتے کہا، لیٹر پکڑا اور سگریٹ منہ میں دباتے ہی سے کہا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، سمجھے؟ بات بدلتے سے شدید تب چڑھی۔ اچھا، ایک رپورٹر کے بنتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس کا طنز مراد کو ایک آنکھ نہیں بہا تھا۔ پکڑو یہ فائل اور ڈھونڈو اسے خود۔ وہ فائل ٹیبل پر پٹکی تھی۔ مجھے اس وقت صرف تم پر یقین ہے اور کسی پر نہیں۔ یہ مزید رسک لے سکتا میں، کیونکہ اب بات پرسنل نہیں، میرے ڈپارٹمنٹ تک ہے۔ وہ ایس پی میرا ٹرانسفر کرنے کے چکر میں ہے اور اسے ہر حال میں مجھے پکڑنا ہے۔ اس کے لہجے کی پختگی سے اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ تو تم انکل سے کہو، وہ چاہیں تو تمہیں ٹرانسفر رکوا سکتے ہیں۔ مراد نے اسے دیکھتے کہا، ڈیڈ کی ہیلپ نہیں چاہیے مجھے، یہ میرے مسائل اور میں خود ہی حل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سارے ریڈ ایریا چیک کی، اسلام آباد کے سارے لیگل اور ان لیگل ہوٹلز، کلبز، وہ کہیں نہیں آتا جاتا۔ وہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے، شاید وہ شناخت بدل کے ہو۔ اس کی بات نہیں اسے چونکا تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ یہی تو سب سے بڑا لوز پوائنٹ ہے۔ نہ دیکھا ہوتا تو پرابلم کیسی تھی؟ تو لمز بھابھی نے اسے دیکھا ہے، وہ کچھ آئیڈیا، میرا مطلب اس کے لک کی تھوڑی بہت ڈسکرپشن۔ بات سنبھالتے اسے کہا، اس شخص کو اپنی بیوی کے معاملے میں کب کوئی بات بری لگ جائے، وہ تو اسے مارنے، ذلیل کرنے، اترنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مشکل تو وہ اسے کرٹیکل سچویشن سے نکلتے تھوڑی نارمل ہوئی تھی۔ اس نے خود سے آج تک بھی اس کے بارے میں کچھ چاہ کر بھی نہیں پوچھا تھا۔ ایک ڈر سے اسے لے کر اس کے دل میں بیٹھا ضرور تھا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھی، اور وہ شخص سے جان گیا تھا۔ اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ خود اپنے دل کا بوجھ اس سے ہلکا کرے، کیونکہ اس کے نزدیک کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ تھا، لیکن وہ اپنی یہ آرٹ صرف اپنی بیوی کے معاملے میں ہی استعمال کرتا تھا۔ سوچو گا، میں وہی تھی جسے سوچتے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی کرتے وہ اترا، گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سامنے مختلف بندے آپریٹنگ سسٹم پر تھے۔ مینیجر کا تعین کرتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، اپنی بات کہتے وہ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ سوری، یہ رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ ہتے سے اکھڑا، اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ جو خود مطمئن ہوتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے فون میں مصروف وہ یکدم خوفزدہ ہوا تھا، جسے اس کے کوئی ان لیگل کام ہی نہ وہ پکڑ لے۔ جتنا کہا وہ کرو، اپنی بات پر زور دیتے وہ مصروف ہوا تھا۔ بٹ سر، یہ آلریڈی آپ کا ڈپارٹمنٹ بند کروا چکا ہے، کمپیوٹر سے انفارمیشن نکالے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کل تک کھول دو اسے، کل تک مطلب کل تک، اور انفارم بھی کر دو، جو بھی ایرر ہے وہ کلیئر کر دو۔ فون رکھتے ہوا پوری طرح متوجہ ہوا۔ بٹ سر، میں کیسے؟ مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ کا لیگل نوٹس بھی دکھائیں نا۔ اکیلے آپ کے کہنے سے وہ سنبھل کے اس کے سامنے بولا، ڈونٹ یو وری، تم بس اس کی ساری اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو کل تک۔ وہ ششپنج میں تھا۔ ایک چیز، غلطی سے بھی یہ بات ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا میرے ہوتے، بس تم بس جو کہا ہے وہ کرو، باقی سب میں خود سیٹ کر لوں گا۔ جی، وہ گڑبڑاتے بولا۔ اس کو خود کی جاب کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں اپنے بل سے باہر نکلتے۔ بینک کا گلاس ڈور دھکیلتے وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے وہ یکدم بولی تھی۔ اس کی بات پر مراد نے تو نہیں، پر اس کی ماں کا کھاتے چمچہ ضرور رکا تھا۔ کہاں ملی ہے بیٹا؟ اس کی بات سے براہ راست آج اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ بہت کم
इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। सबकी अजीब सी रूटीन थी। सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये तो अच्छी बात है बेटा, लड़कियों को वेल सेटल्ड होना चाहिए। वो खुश हुए थे। थैंक यू अंकल, वो खुशी से बोलते हुए बोली। किसी ने तो सपोर्ट किया था। मुराद को एक नज़र देखा जिसने कोई जवाब नहीं दिया था और खाने में मसरूफ़ था। यही सोचते वो बेध्यानी में खा रही थी कि बुरी तरह इसका दिल ख़राब हुआ और फौरी मुंह पर हाथ रखते उठी थी। मुराद परेशान हुआ, जबकि इसकी माँ जांचती नज़रों से मामला समझने की कोशिश में थी। वो मुंह खुश करते वापस आई। चीज़ से इसे सख्त कराहियत आती थी और वो लाशौरी तौर पर चीज़ ऑमलेट खा चुकी थी। कब से है ये? इसकी माँ की आवाज़ से वो चौंकी। जी, ये कंडीशन कब से है? अभी हुई है, एलर्जिक रिएक्शन है आंटी। वो बेपरवाह से बोलते चीज़ पर बैठते अब ठीक थी, क्योंकि खाया हुआ वो उगल आई थी। हैरत का सदमा तो अभी से लगा था जब वो खांसी मुस्कुराती मोहब्बत भरे लहजे में इसके पास आई थी। अब तुम कोई काम नहीं करोगी और जॉब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूँगी बेटा। मरियम की समझ से बाहर था, जबकि मुराद भी लापरवाह था। अलबत्ता इसका बाप इसके आने से पहले जा चुका था। आंटी आप क्या कह रही हैं? अक्सर हो जाता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। वो ज़रा सा मुस्कुराते अपनी ऐसी हालत के बारे में बोली, चंद एक फूड से जो इसकी हो जाती थी। नहीं ना बेटा, एहतियात की ज़रूरत है। फिर भी इतनी बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हो। पता है मेरी इस घर में बच्चों की गूंजती आवाज़ों से कितनी ख्वाहिश है। बच्चों? मुराद और वो दोनों एक साथ चौंके। वेट आंटी, आपका मतलब क्या? वो खुद हैरान परेशान सी थी। अब इतनी बच्ची भी ना बनो, तुम माँ बनने जा रही हो और बन तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ खबर ही ना हो। वो अपनी धुन में बोली। मुराद के मुंह में मौजूद कॉफ़ी का घूंट बुरी तरह छलका, जबकि मरियम तो मुराद को देख रही थी, कभी इसकी माँ को। आंटी आप गलत सोच रही हैं। क्या गलत? तुम मेरी सोच को गलत कह रही हो। वो उल्टा भड़क उठी थी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आंटी आप मुराद बताओ ना प्लीज़। सटपटाते मुराद को मदद तलब नज़रों से देखते कहा। इसे ऐसा लगा था वो सूरत हाल से मज़ा ले रहा है। सही तो कह रही है मामा, ऐसी सिचुएशन की मरियम प्रिकॉशंस लो इनसे। इसकी बात पर वो मज़ीद सदमे में हुई थी। व्हाट? तुम मुराद प्लीज़ झगड़ा फ़िलहाल साइड पर रखो। वो इसके करीब झुकते दांत पीसते बोली थी। अपने मसाइल खुद हल करो। वो बोलते ये जादू जबकि बुरी तरह फंसी थी। वो कब बताती? जुमा 4 दिन शादी को नहीं हुए थे और जो वो सोच रही थी ऐसा होने का इम्कान भी दूर दूर तक न थे। तुम इंतहा से ज़्यादा बदलिहाज और रूम में आते इस पर बुरी तरह चीखी थी। बाहर मुश्किल इनको क्लियर करके आई थी। ऐसी कंडीशन में चीखना अच्छा नहीं होता, बुरा असर पड़ता है। कमाल बेनियाजी से इसे मज़ीद तपाया था। मुराद जहांगीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? स्टॉप यू दिस चीप लैंग्वेज। इसकी मज़ीद फजूल गोई से इसे तपा रही थी। स्टे इन योर लिमिट्स मरियम। अपने गिरेबान से इसके हाथ गुस्से से झटके थे। इसकी ये हरकत इसे शदीद बुरी लगी थी। मेरी जॉब की आग लग रही है ना तुम्हें? तंजिया बोलते वो पीछे हटी थी। भाड़ में गई तुम्हारी जॉब। गो टू हेल। वो पूरी तरह से सुलगा था। लंबा सांस लेते वो खुद को पुरसकून कर रही थी। इस तरह कतई ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। अगर वो इसके लिए निकाह का कदम उठा सकता था तो वो भी अपने लहजे में बर्दाश्त और तहम्मुल का ठहराव ला सकती थी। जो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं जैसे वो होते हैं वैसे नहीं इन्हें कबूल करते, इन्हें बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते। इसका चंद महक का गिरगिट की तरह बदला पुरसकून लहजा मुराद को इसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया। मुझे इतला देने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारी इस बेवकूफ़ दिमाग में आता है ना, वो तुम बस करो। हर लफ्ज़ बातें अदा करते वो बाहर की तरफ बढ़ता। जब वो इसके बाजू पकड़ते इसे रोक चुके थे। हाथ खींचते झटके से छुड़वाना चाहा था, जिसे वो दूसरे हाथ से पकड़ते गिरफ्त मजबूत कर चुके थे। शोहर को इतला देना बीवी का फ़र्ज़ है। इसको रिश्ता जताया मतलब के लिए तुम्हारा शोहर याद आ गया। मुझे शोहर मानना तुमने कभी? तंजिया बोलते झटके से अपने बाजू खींची थी कि वो मुश्किल पीछे गिरते बची। मेरी बात तुम्हें सुननी होगी। वो इसके रास्ते में दोबारा हायल हुई थी। हटो रास्ते से। इसकी आवाज़ पर छलकता गुस्सा, नाराज़गी वो सब वाज़ेह महसूस कर रही थी। हर लड़की घर बैठकर चूल्हा झाड़ू सफाई करने के लिए नहीं बनी होती, वो सोशल भी होती है। लेकिन मैंने ये दोनों काम किए हैं। यू नो जेल ऑफ ऑल ट्रीट। हर सिचुएशन के लिए खुद को अपने माँ बाप के बाद मैंने तैयार रखा है। मेरे नज़दीक एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर सूरत हाल में सर्वाइव कर सके, ना किसी दूसरे पर डिपेंडेंट करे। ये सब बताने का मकसद वो इसे तकरीर महसूस हुई थी।
مقصد یہ کہ میرا شوہر مجھے سپورٹ کرے، ٹپیکل سوچ نہ رکھے۔ آئی نو مائی لیمٹس، مراد مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ جانتے ہو میں نے زندگی میں کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو۔ مراد میں نے یہ اپنی ایجوکیشن کے کمپلیٹ کرنے کے ساتھ بھی پارٹ ٹائم جابس کی ہے۔ میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، پر کیا وہ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتا؟ بات مکمل کرتے وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر جا چکا تھا۔ مراد جہانگیر، امپاسبل ہو تم بھی، لیکن میں بھی اب مریم مراد جہانگیر ہوں۔ اس کو سوچتے وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تم اب کچھ نہیں کرو، بس میرے سب انڈر کنٹرول ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے دیکھا، تم خدا کے لیے اکیلے نہیں، پھر وجدان۔ میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اس وقت اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ مراد ونڈ سکرین سے سامنے سنسان خاموش اندھیری سڑک پر توجہ مرکوز تھی، جبکہ دماغ اس کی خود کو مشوروں سے نوازتے باتوں کی طرف تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ گھڑی پر نظر ڈالتے پوچھا، جہاں 12:30 کا ٹائم تھا۔ فی الحال گھر جا رہا ہوں، بس سیکیورٹی کے بغیر ہونا ابھی تم۔ میں فون رکھ رہا ہوں فی الحال۔ کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی مراد نے فون کو گھورا۔ پچھلے 4 دن سے اس کی شدید مصروف ترین روٹین رہی تھی۔ رات بھی 12-1 کے قریب واپسی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد روم میں آئی تھی۔ اس کی روٹین سے زچ تھی، جو صبح اکثر اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا تھا اور رات میں بھی کافی لیٹ آتا تھا۔ رات میں بھی اپنی نیند میں ہی اس کے کلون کی مہک سے اسے خود کے قریب محسوس کیا تھا۔ اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ہی ایسا تھا کہ وہ 9 بجے تک گھر تھا۔ اس کو دیکھا وہ پہلے سے تھوڑی بڑی شیو میں، آف وائٹ شرٹ پہنے، بلو جینز میں فریش سا جانے کی تیاری میں تھا۔ وجدان جی؟ اس کا اپنی بات پر جی کہنا ہمیشہ کی طرح دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کرتا تھا۔ کہہ کہ وہ پھر سے کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا۔ ادھر دیکھے نا، چہرے پر خفگی ہے۔ وہ کہاں، اس کی اگنورنس کی عادت تھی۔ وجدان سنے تو اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ ایک نظر اس کے لاپرواہ حسن پر ڈالی، مسکراتے دیکھ وہ فائل رکھنے اس کی طرف اب پوری طرح متوجہ ہوا۔ جیکٹ پہناؤ مجھے۔ میری بات پہلے سنیں، میں پاگل ہوں کیا؟ بات بدلنے پر کہا۔ اس کو خود کی طرف بڑھتے قدموں سے دھڑکنیں اس کی قربت حاصل کرنے کے بعد بھی معمول سے تیز ہو جاتی تھیں۔ وہ نخرے بہت دکھاتی ہے، اسے پتہ ہے میں اس کی ہر ادا سے عشق کرتا ہوں، بوجھل لہجے میں کہتے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ پہناؤ۔ اس کو ایک نظر دیکھتے جھکتے اس کے ہاتھ میں لیتے پہنائی۔ پرفیوم بھی سپرے کرو۔ پیر پٹکتے ڈریسنگ کی طرف جاتے پرفیوم لائی۔ تھوڑا سا پنجوں کے بل اونچا ہوتے اس کے کالر اور کف لنکس پر سپرے کیا۔ کہاں اس کو جاتا دیکھ اس کی کلائی سے کھینچا تھا۔ سب میں ہی بتایا کروں۔ دوبارہ ڈریسنگ تک گئی، واچ لاتے نزدیک آئی۔ اس کی مضبوط بھری رگوں والی کلائی تھامتے انمہاک سے اب واچ باندھ رہی تھی۔ کرو اب شکوہ جو مجھ سے ہے۔ اس کے لاپرواہ جوڑے میں بندے بال کیچر کی زد سے آزاد کرتے پوچھا۔ وہ یکدم بکھلائی تھی۔ شکوہ اس شخص سے کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے یہ بہت بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ کہو یار، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اس کی بھاری آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ یہ کب کتنے اس کی نظروں کی تپش سے ہر بار کی طرح کچھ الٹ بول چکی تھی۔ اب لب دانتوں تلے دبائے۔ سیریسلی؟ اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے آزاد کیے وہ اس کی کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں موجود کڑوں کی وہ قیمت پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دبائی، جان چکا تھا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ یہ 200 کے سیل سے لیے تھے، سوچا تو تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ پر دو، پر افسوس وہ تم بری طرح تباہ کر چکی تھی۔ ہاں؟ لمز کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ اچھا خاصا امیر شوہر اس کے لیے سیل سے بھی چیز خرید سکتا ہے۔ پھر تو یہ بھی سب سیل کا ہوگا۔ میں نے ڈریسنگ پہ پڑی چیزوں اور کبڑ میں موجود اپنے ہینگ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ صحیح سے اب شرم ہٹاتے تپ چکی تھی۔ اور یہ سب بھی گلے بھی موجود چین پر انگلی رکھتے کہا، نہیں یہ بس اور اوریجنل ڈائمنڈ کا ہی ہے۔ اس کی پھولی ناک دیکھتے وہ جھکا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا آپ سیل پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈریسر سے اس کا وہ وائلٹ اٹھایا تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ سوال تمہارا ہی عجیب تھا۔ اور یہ سب میں نے وانیا کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے پر ہی تمہارے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی اور کچھ ماما نے تمہاری کی تھی۔ اب اپنی بات کہو۔ غمگین محبت سے لبریز لہجے میں بات کا رخ موڑتے اس سے کنپٹی پر لب رکھتے کہا، وہ مجھے کہنا یہ سارا وائلٹ میرا پیچھے تو ہوں۔ تھوڑا اس دھیان میں اپنی بات کی طرف نہ پاتے اسے خفگی سے پرے اٹھایا تھا۔ اوکے تمہارا ہوا، اب پاس آ جاؤ۔ میں بات سنیں، اور بھی کہنی مجھے۔
رات میں لیٹ آتے ہیں آپ تو میں تو مس کرتی ہوں مجھے۔ جوتے اس کے بائیں گال پر ہلکے سے نظر آتے گڑے کو ہونٹوں پر چھوا۔ نہیں سن تو لیں مجھے نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے اٹھایا۔ مطلب تم مجھے مس نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، میں گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اب اسے غصہ آیا اس کے ٹوکنے پر۔ وہ مزید بولتا کہ اس کے قدموں سے کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھا۔ ٹو دا لمز روک وجدان شوق اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا نرم لمس چھوڑا تھا۔ سن ہی نہیں رہے تھے آپ؟ اپنی بے اختیاری میں کی حرکت کے بعد فوری شرمندہ ہوتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ واٹ از دس لمز؟ اس کی تیز آواز سے وہ پل بھر پہلے کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری وجدان، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ آنسوں کے میزش میں شرمندگی کی سرخی بھی شامل تھی۔ مجھے اوپر اکیلے ڈر لگتا ہے۔ لیٹ آتے آپ تو مجھے مما کو ڈسٹرب کرتی۔ میں اپنے روم میں شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ آپ سن نہیں رہے تھے؟ اس کی باتیں سنتے مسکراہٹ ضبط کرتے وہ بس اس کے اس عمل کے لیے حیرت زدہ تھا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی پر اپنی محبت کی ساری شدتیں نچھاور کرتے اس کی رنگت اپنی محبت کے رگوں سے مزید سرخ کر دے، پر وہ شاید سہن نہ کر پاتی۔ تم میری جان ویسے ہی کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ اپنی حرکتوں سے قطرہ قطرہ جو لیتی ہو۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ لمس کو مسلسل اس کے لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ آئی ہیٹ یو، مجھے ڈراتے ہیں آپ، روتے کہا تھا۔ ہیٹ یو کہنا بند کر دو لمس، ورنہ بلیو می مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہے بھی نہیں کوئی وجدان شاہ اس کے سینے سے لگے خود سے کہا تھا۔ روم میں آتے نامحسوس طریقے سے اسے تلاشا تھا۔ کل کی تلخ کلامی کے بعد وہ دونوں ہی چھپ رہے تھے۔ مراد نے اسے نہیں بلایا تھا۔ انہی سوچوں میں نظر مرر پر پڑی تھی۔ میں کام سے جا رہی ہوں، پریشان نہ ہونا۔ ڈریسنگ پر لگی اس کی چٹ پڑتے 3 سے 4 ٹکڑوں میں پھاڑتے وہ اشتعال دباتے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار میں تھا۔ جب ٹیکس موصول ہوا تھا زہریلی مسکراہٹ لاتے چہرہ ڈھکتے وہ باہر نکلا تھا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر دیکھا تھا۔ جلدی کرو سر، اتنی اماؤنٹ ایک ساتھ نہیں نکل سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم نکال دو اس میں سے 2-3 لاکھ تم رکھ لینا، پر جلدی کرو۔ چیک اسے دیتے وہ پاگل سا ہوا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے سر؟ سر دباز اور اپنی کمر پر کچھ محسوس ہوتے وہ پلٹا تھا، اور جیسے ہی وہ پلٹا وہ سوچ رہا تھا کہاں دیکھا اسے؟ آپ کی شال نیچے لگ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس دن وہ بندہ آیا تھا جس نے لمس کی شال اٹھائی تھی۔ اسی سوچ میں تھا جب وہ دھکا دیتے پیچھے کو جاتا۔ ڈونٹ، آخر کار چوہا بل سے نکل ہی آیا۔ اس کا سرد لہجہ ایک پل کے لیے اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ کھیل ختم، تمہاری زیان لگاری دل چاہ رہا تھا یہی شوٹ کر دے، پر اسے خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا صبر تو کرنا تھا اسے۔ تو یہ سب اس کا پلان تھا، اس کو باہر نکالنا نہیں۔ اتنے دنوں کی محنت اور بچاؤ کے بعد وہ اتنی آسانی سے تو اسے اپنے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت یہ صرف مینیجر کی نظر میں تھا جو ذرا خوفزدہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ارد گرد نظر ڈال رہا تھا۔ بینک میں صرف چند لوگ تھے، جن میں سے 3 سے 4 لوگ کیشیئر کے پاس کھڑے تھے، 2 صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک بندہ ATM مشین کے پاس۔ 1 منٹ میں وہ تھوڑا جائزہ لے چکا تھا۔ کل ملا کے کوئی 8 سے 9 لوگ تھے، ورکرز کے علاوہ تھے۔ وجدان شاہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتنی آسانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ بولتے وہ اپنے قدم محتاط انداز میں پیچھے لیتا جا رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں قدم پیچھے پیچھے بالکل درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ خود کو سرنڈر کر دو زیان، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وجدان اس کی پھرتی اور قدموں کی چالاکی سے سمجھ چکا تھا وہ کوئی لایا عمل تو ضرور کرے گا۔ اس اچانک ہنگامی رفتار سے بینک میں موجود لوگ اس کی ہاتھ میں موجود پسٹل اور اس کا کور چہرہ دیکھ خوفزدہ اس میں مبتلا ہوئے تھے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر شاہ میں بچہ ہوں؟ ہاں؟ ایک آبرو جھکاتے وہ یکدم سے نیچے جھکا تھا۔ اس کے لہجے کا گنجتا طنز وجدان چونکا تھا۔ ڈونٹ یو موو، ایک قریب نہیں آنا ورنہ اس کی جان لے لوں گا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے پاس کھڑی خوف سے دبکی عورت کو بازو کے شکنجے میں لیتے اس کی شارک سے تیز دھار والا چاقو رکھ چکا تھا جو شاید وہ احتیاطی طور پر ساتھ رکھے تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ لڑکی خوف سے آنکھیں پھیلائی۔ اس وقت اس کے شکنجے میں بری طرح پڑائی تھی۔ کوئی بھی ہلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پیچھے ہو وجدان شاہ، زیان لاسٹ وارننگ ہے یہ۔ وہ خود بھی صورتحال سے اس وقت پریشان ہوا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، تجھے لاسٹ وارننگ کی پڑی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں ابھی شوٹ کر دوں گا ورنہ، گن اس پر تانتے ہوئے کہا۔ ہاں، کانفیڈنس ناٹ بیڈ۔ چلو ٹریلر دیکھو۔ پھر اس لڑکی کی چیخ نکلی جس سے اسے اندازہ ہوا تھا وہ پاگل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے گلے پر چاقو سے ہلکی سی خراش لگا چکا تھا جس سے خون کی ننھی بوندیں گردن پر نمودار ہوئی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ میری بہن کی جان لینے پر تلا ہے، نیچے کریں اسے۔ پاس کھڑی روتی چلاتی اس کی بہن اس وقت بولی تھی۔ پلیز نیچے کریں اسے۔ اس کی پسٹل کو دیکھتے وہ پھر سے زور
خوفدار آواز میں چلائی تھی۔ مینیجر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فون کان سے لگایا تھا۔ کوئی میرے قریب نہیں آیا، ورنہ اس کو شکنجے میں لیے ہی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بس باہر گاڑی تک کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا جہاں ساری اس کے فرار کی تیاری کی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے شکنجے میں لیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے زوردار باہر دھکیلتے باہر بڑھا۔ باقی لوگ ذرا پرسکون ہوئے جبکہ اس لڑکی کی بہن کی جان پر بنی تھی۔ سر، یہاں بینک میں کوئی بڑا مس کریٹ ہوا ہے سر، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہوا تھا جب ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کے گرفت میں تھی۔ روڈ پر بھی دن دہاڑے یہ واردات دیکھ لوگ خوفزدہ سے بھاگ نکلے تھے۔ باہر نکل گاڑی کے قریب پہنچتے وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے سے بولا تھا، "وٹ، میں نہیں نکل سکتا، جلدی نکل باہر۔" وہ لڑکی بے جان ہوتے اس کی گرفت میں تھی۔ وجدان بس موقع چاہ رہا تھا، وہ اسے نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی پر دھیان کے ساتھ اس کے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یکدم اس کی نظر سامنے پڑی تھی، ایک بہترین موقع اسے اس کی صورت میں نظر آیا تھا۔ "شش، بولنا نہیں، اس وقت تمہاری بہن کو سیو کرنا اور اس مجرم کو پکڑنا دونوں ہی میرے لیے ضروری ہیں۔ ابھی کوآپریٹ کرو، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔" اس کے ساتھ کھڑی اس کی بہن چلاتی کہ اسے جھکتے آہستہ لہجے میں سنبھالتی وہ بالکل تیار تھا، آنکھوں سے اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی عمل کرتا کہ پیچھے سے سر میں لگی تیز چیز سے اس کی گرفت ہلکی پڑی اور وہ کراہتے سر پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوا۔ وہ مزید کچھ کرتا کہ وجدان جو پہلے تیار تھا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس ڈری لڑکے کو کھینچتے اس کے پہنچ سے سائڈ پر کیا اور خود اس کے سر پر گن تانی تھی۔ "تھینک یو رپورٹر، چھوڑنا نہیں اسے وجدان شاہ۔" دھمز اپ کرتے وہ مسکراتی آنکھوں سے سائڈ پر ہوئی تھی۔ بینک کے قریب بھی سافٹ ویئر کمپنی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی جب یہ ساری صورتحال دیکھی۔ باقی خوفزدہ لوگوں کی نسبت وہ اتنی ہمت تو رکھتی تھی۔ "گیم از اوور، نہ ہلنا نہیں۔" اس کے کن پٹی پر گن رکھتے اس کا چاقو والا ہاتھ گرفت میں لیتے وہ دور پھینکا تھا۔ "تم ٹھیک ہو بہن؟ تھوڑا سا ہی زخم ہے، بس کرو رونا۔" مریم نے اس سہمی لڑکی کے لگاتار اپنی بہن کے گلے لگتے روتے سے چڑھتے کہا، جبکہ اس نے مریم کو سخت نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہے ہو یہ معاملہ معمولی تھا، بہتر ہے یہاں سے شرافت سے چلو، اور اسے کھینچ کر اپنی گاڑی تک لایا تھا اس سے پہلے کہ ڈپارٹمنٹ کے بندے پہنچتے۔ وہ اسے کسی طرح غائب کرنا چاہتا تھا۔ "وجدان، سائڈ پر ہو!" مریم کی زوردار چیخ سے وہ پلٹا۔ "اگر آپ نے اسے نہیں چھوڑا تو آئی ول شوٹ یو وجدان۔" "سر، آئی سیڈ شوٹ ہم۔" زیان اس کی گرفت میں امید کی کرن نظر آتے چلایا۔ "شوٹ کرو اسے۔" معاملہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا، لیکن اب یہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا چاہے کچھ بھی ہوتا۔ "کرو شوٹ تم۔" وجدان کی بات سے وہ جو ٹریگر پر ہاتھ رکھے تھا اس کی بات سے خوفزدہ ہوا۔ "میں سچ میں کر دوں گا۔" ٹریگر پر ہاتھ بری طرح کانپا تھا۔ اگر وہ شخص بچ جاتا تو اس کی سزا سے بھی وہ واقف تھا، جو اپنے سگے رشتوں کو نہ چھوڑا ہے یہاں تو پھر اس نے غداری کی تھی اس سے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے خوف سے شوٹ کرو تم؟ اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ سمجھ چکا تھا۔ "اے بدتمیز وجدان، آر یو میڈ؟ اپنا نہیں تو اس بیچاری کا خیال کر لو جو گھر میں بیٹھی ہے، کیونکہ اسے اس کے بچپن میں ہی بیوہ کرنا ہے۔" مریم کو اس کی پسٹل کے آگے بے وقوفانہ بات سے شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ وجدان اس سنگین صورتحال میں بھی اس کی بات میں مسکرایا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اس نے ٹریگر پر ہاتھ دبایا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی زوردار چیخ نکلی۔ ڈرتے بند آنکھیں کھولی تھی وہ اس کو صحیح سلامت کھڑے دیکھا۔ وہ اس کی گرفت میں موجود بندے کو زمین پر تڑپتا ایک پرسکون سانس خارج کی کہ وہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے گولی چلائی تھی وہ اسے سامنے کر چکا تھا جبکہ کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ زیان بری طرح تڑپ رہا تھا۔ "قریب نہیں آئیں سر، میں سچ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا۔" اس کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ دوبارہ اپنے اتنے بڑے عمل کے بعد کپاہٹ کم کرتے اسے بولا تھا، "آخر کار تم بھی باہر آ گئے۔ تم سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا تم مجھے چیٹ کر رہے ہو؟ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب رات میں مجھے تم نے اس کی غیر موجودگی کی خبر دی تھی۔ مجھے گمراہ کرنے آئے تھے۔ لمز کی کڈنیپنگ والے دن بھی اس کو اس جگہ سے فرار بھی تم نے کرایا تھا۔ وہ تو اس دن ٹینشن میں تھا اس لیے جان نہیں سکا۔ جب بھی اس تک پہنچنا تھا وہ اس جگہ سے فرار ہوتا تھا۔ اس دن بھی تم میرے روم کے باہر کھڑے میری باتیں سنتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین تھا تم اس کو انفارم کرو گے اور تم نے کیا۔ اور جب
مجھ پر حملہ ہوا تھا وہ بھی ملک نے نہیں تم نے کروایا تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ ہاں میں نے ہی کروایا تھا حملہ، تم پھر بھی اس دن بچ گئے۔ وجدان شاہ مجھ پر شک بھی نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے اس بندے کو ملک کے نام سے ہی قائل کیا تھا۔ مریم کو وجدان پر شدید غصہ تھا، وہ اس سے بحث و مباحثت میں لگا تھا اور اگلا سین دیکھنے کو بے چین تھی جب وہ اسے شوٹ کرے اور کام تمام ہو۔ پیسے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہو تم؟ انلیگل بندے کے ساتھ کام کرتے جا رہے ہو، انجام کیا ہوگا اس کا؟ مجھے دھوکہ دینے والے اور قانون کے مجرم کا کیا حشر ہوتا ہے؟ آنکھوں میں غضب ناک غصہ لیے وہ اسے کہہ رہا تھا، پہلے تم بچ تو جاؤ وجدان شاہ، حشر کے تو بعد کی بات ہے۔ ساتھ ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ایک اور فائر کی آواز گونجی، مزید گولی چلتی کہ وہ گرفت میں بری طرح پڑایا تھا۔ وجدان! مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس کی سفید تیز شرٹ تیزی سے خون سے سرخ ہوتے دیکھ حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ اریسٹ دیم آل! اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے جلدی سے اسے پیچھے سے حراست میں لیا تھا۔ دنیا میں سب سے نرالا شوہر ہی کیوں مجھے ملا؟ اللہ جسے نہ نامویز پسند ہے نہ سونگز حد سے بھی۔ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے اسکن شرٹ اور مہرون سادہ پلازو میں وہ دوپٹے کے بغیر بالوں کو لاپرواہی سے باندھے جس میں سے چند ایک لٹیں اس کے ڈمپل زدہ بے داغ گال پر جھول رہی تھیں۔ ان کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی گیس وجدان شاہ کی بورڈ پر سرخوں سفید راشتے ناخنوں والی انگلیاں چلاتے وہ سوچ رہی تھی۔ انکریکٹ پاس ورڈ! اسکرین پر یہ الفاظ کیا ہے؟ پاس ورڈ میرا نام بھی نہیں ہے، پھر کیا رکھا ہے پاس ورڈ؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اب دوبارہ آخری امید کی پیڈ پر انگلیاں چلائیں اور پاس ورڈ فوری کھل گیا تھا۔ حیرت لیے صبح گاڑی کے پاس اس کی بات سنتے وہ یکدم غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں میری بیبی گرل، میری لٹل سویٹ ہارٹ مجھے جلدی مل جانی چاہیے۔ لمز اس کی شعلہ برساتی نظروں کے راز جانے بغیر اسے شوق لہجے میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا تھا، جو اسے سی آف کرنے زبردستی گیراج تک لایا تھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ آپ مجھے میرے سامنے کہتے ہیں آپ کیسے ڈٹائی سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اور لڑکیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ یہ لے یہ بھی اپنے پہنائیں، جا کر پکڑیں یہ بھی سب کچھ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جائیں یہاں سے، اس منحوسی کے پاس ہی چلے جائیں آپ بھی۔ دھکے دیتے غصے سے زیادہ موجود رنگ اور کڑے اتارتے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے روم میں اپنی بے اختیاری پر بھی خود پر قہر آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وجدان کو اچھا سبق سکھائے اور اس کے ری ایکشن پر پریشان ہوا جو اب رونے کو تیاری میں تھی۔ اپنے گلے میں موجود چین کا ہک کھولتی وہ اس کا ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ چھوٹی سی بچی کے سب کیسے پہنے گی؟ وجدان کو اس کا غصہ کرنا ابھی بھی سمجھ نہیں آتا۔ بچی؟ آنسوؤں کا جھرنا فوری تھما تھا۔ ہاں میری جونیئر عنایہ وجدان شاہ، ہماری فیوچر ڈاٹر آپ اسے کہہ رہے تھے؟ وہ فوری پرسکون سی ہوتے ہلکی پھلکی سی ہوئی تھی۔ جی میری جان، اور میں کس کو بول سکتا ہوں تمہارے علاوہ؟ اسے ہی بول سکتا ہوں۔ پھر کب دے رہی ہو مجھے؟ اس کی کلائی میں کڑے اور دوبارہ پہناتے گمگین لہجہ اس کی بات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جا رہے تھے آپ، پلیز جائیں۔ اس سے فوری ہاتھ چھڑواتے وہ تیزی سے اس کی مزید گہر افشانی سے اندر جا چکی تھی۔ ہاؤ مین وجدان! وہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی، اس کے نام پاس ورڈ بھی اس کے نام کا پاس ورڈ ابھی سے لگایا ہے آپ نے؟ میری تو پھر کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ نہیں فکر اسے ابھی سے لاحق ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن لیپ ٹاپ کے وال پیپر پر لگی اپنے اور اس کے نکاح کی تصویر دیکھتے تیز ہوئی تھی۔ وجدان شاہ آئی ہیٹ یو! آنکھیں بند کرتے اسے خود سے قریب محسوس کرتے کہا تھا۔ فولڈر کھولتے کچھ پر مزید پاس ورڈ لگے تھے۔ منہ بناتے بیٹھی تھی وہ، جس میں نہ کوئی سانگ تھا نہ کوئی مووی۔ گھر میں رہ کر واقعی اسے اب لگتا تھا کہ اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتی جب فون پر بیل سنائی دی۔ لیپ ٹاپ گود سے رکھتے وہ ڈریسر کے قریب جاتی کہ اپنے کھلے پلازو میں ہی الجھتے اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ اللہ خیر! لمز ٹھیک ہو تم؟ صدف جو اس کے روم میں دیکھنے آئی تھی وہ کیا کر رہی؟ اسے گرتا دیکھ پریشان ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ جی ماما، پتہ نہیں کیسے ٹراؤزر میں الجھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں معمول پر لاتے کہا وہ، جس طرح گری تھی خود بھی ڈر گئی تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس یہ شاید جلن محسوس کرتے دکھایا۔ ہاتھ میں موجود اس کے دیے کڑوں کی وجہ سے 2-3 خراشیں تھیں۔ اس کی دی ہوئی کوئی بھی چیز اسے اتارنے نہیں دیتا تھا، حالانکہ جیولری سے اسے چڑھ رہی تھی، پر اس ٹائم اس کی دی ہر چیز وہ زیب تن کیے تھی۔
دھیان سے نا، تم لاپرواہ ہو، کیا کر رہی ہو تم؟ صدف نے اس کی لاپرواہی، مما فون تھا، میں کون سا جان بوجھ کر گری ہوں جو اب بجتے بند بھی ہو گیا تھا۔ خود اب وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، تب تک فون دوبارہ رنگ ہوا۔ وہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ میں دیتی ہوں۔ وہ اٹھے، ڈریسر سے اس کا فون دوبارہ بلنگ کرتا دیکھ اس کے قریب لائی تھی۔ کہاں ہے وجدان؟ اس کی رندی آواز سے وہ فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو فون دور پھینکتے فوری بیڈ سے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی۔ لمس کیا ہوا؟ وہ اس کے فون سننے کے رد عمل سے پریشان ہوتے شاہ گولی، مما وجدان، مجھے جانا ہے ان کے پاس مما۔ وہ روتے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتے بغیر جوتی کے ہی لاپرواہ وہ بکھرے حلیے میں کمرے کی حدود سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے 2 بار گرتے بچی تھی، یہاں تک کہ انگوٹھے کا ناخن بری طرح سیڑھی کے کنارے سے ٹھوکر لگتے ٹوٹا تھا۔ ایک سسکاری ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ بے پرواز سی پھر بھاگی تھی۔ ابھی وہ مزید آگے جاتی کہ سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ہونٹوں پیچھے بغیر دیکھے روتے دھکا دیا، آگے بڑھتے کہ اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے روکا۔ چھوڑو مجھے وجدان کے پاس، وہ ذہنی انداز میں خود کو چھڑواتے بول رہی تھی۔ وجدان کہاں تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ میرے دل کو دھڑکا لگا دیا اس لڑکی کی حرکت نے۔ وجدان زیر لب دہراتے صدف کے لفظوں میں بری طرح ڈوبی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اس آواز سے سرد سے سرخ آنکھیں پھاڑتے پہلی نظر ہمت کرتے اس پر ڈالی تھی۔ یہ تمہاری چابی؟ پھر اس پر ڈالی جو اسے چابی پکڑا رہی تھی۔ وجدان بے یقینی کی کیفیت میں اس کی صبح پہنی ہوئی شرٹ ہاتھ میں پکڑے دیکھی تھی۔ وہ خود وہ نیلی ٹی شرٹ میں اس وقت صحیح سلامت اس کا خون خشک کر کے مزے سے کھڑا تھا۔ اشتعال دباتے ایک کاٹ دار نظر مریم پر ڈالی اور پھر اس پر جو اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش میں اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جو بڑھا تھا 2 قدم پیچھے سرکتے اپنا پورا زور لگاتے تھپڑ اس کے چہرے پر جھڑ دیا۔ او تیری خیر! مریم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وجدان بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جس کے وہ اپنے نازک ہاتھ سے زوردار تھپڑ مارنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ میری جان ایسے ہی نکال دیتے آپ، اتنے بیہودہ مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ چیختی اس کی ٹی شرٹ جھنجھوڑتے اس کا چہرہ، کندھے بازو چھوتے وہ روتے چلی جا رہی تھی۔ کندھا چھونے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی جسے وہ ضبط کیے تھا۔ میں مر جاتی وجدان، چاہے مر جاتی۔ کیوں کہا تھا ایسا؟ وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم اس کے رویے سے حیران پریشان تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چپ رہو۔ آپ جانتی بھی ہیں یہ شخص میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اندازہ ہے آپ کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو لمس مر جائے گی۔ مر جاؤں گی میں، پھر سکون آ جائے شاید مجھے۔ روتے وہ اپنا آپا کھو رہی تھی کہ کیا حرکت تھی لمس، اس کا رد عمل صدف کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ صدف کی سخت آواز سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما فون پر کہا وجدان کو 2 گولیاں لگی ہیں، وہ سیریس کنڈیشن میں ہے مما، میری جان نکل جانی تھی مما۔ اندازہ نہیں ہے ان سب کو میرا سکون، میری خوشی، میری ساری دنیا ہے یہ شخص۔ مر جانا تھا میں نے، اگر کچھ ہو جاتا تو پھر سکون آ جانا تھا انہیں بھی۔ وجدان کو دیکھتے جو بیچارہ ان سب سے انجان تھا، وہ روتے چیختے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو اپنی زندگی میں اہمیت جتاتے اسے حیران کن کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ سے ملا بہترین تحفہ بھولتے اسے روتے دیکھ اس کا دل یکدم اس کی حالت دیکھ غیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا، اس پر آنسوؤں کی روانی میں سرخ پڑتی آنکھوں سے تیکھی نظر ڈالتے روتے وہ وہاں سے تیزی سے نکلی گئی تھی۔ کہا تھا نا اس سے یہ مذاق کرنے والی بات تھی وجدان۔ اس کے جانے کے بعد صدف نے تیکھے چنوتوں سے استفسار کیا۔ موم، میں نہیں جانتا کس کی حرکت ہے یہ، پر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ بولتے ہی وہ اس کے پیچھے گیا تھا، جو دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مریم حیرانگی سے یہ فیملی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولو لمس، فون پر مسلسل بجتی کال کو وہ بند دروازے کو بے بسی سے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا، نہیں کھولنا مجھے، چلے جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ چیختے دھکتے سر کو دباتے وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ یہ مذاق کرنے والی بات تھی؟ صدف نے ہنوز غصہ قائم رکھتے سخت ترین الفاظ کہتے خود کو باز رکھا تھا۔ آنٹی آئیں، آپ بیٹھیں یہاں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بہرحال انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مذاق شدید ناگوار گزرا تھا۔ مما اس پاگل لڑکی کو پلیز دیکھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ گھڑی پر ٹائم دے کے باہر ڈرائیور کو ڈرائیو کرنے کا بولنے کو بڑھا۔ وہ خود ابھی
قطع نہیں کر سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ گولی اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے چلائی تھی، جو اس طرح چلی تھی کہ وجدان کے کندھے کو چھو کر گزرے فائق کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ پسٹل سے نکلے گرم شیل کی وجہ سے اس کی جلد زخمی ہوتے خون بہنے سے سفید شرٹ پر سرخ داغ زیادہ نمایاں ہوئے تھے۔ اس کی تو موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی، پر یہاں زندہ تھا اور اسے وہ فی الحال فرسٹ ایڈ دیتے گرفتار کرا چکے تھے۔ میں ڈرائیو کر لوں؟ اگر تم نہیں کر پا رہے تو پلیز اگیو پھر کر کے ادھار رکھ لو، مریم نے آفر دیتے کہا۔ وجدان نے مکس سر ہلایا، ویسے بھی ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگتا۔ مجھے تو آج پتہ چلا، یہ تو زیرو ہے، ہیرو نکلے بھی اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے۔ اس کی تکلیف کے دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کی تعریف اپنے الفاظ میں کرنا نہیں بھولی تھی۔ مراد کی ہمت کو سلام، میرے ہتھے چڑھتی تم تو۔ دانستہ بات ادھوری چھوڑتے وجدان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کندھے سے نکلتی ٹیس سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھتے کہا، تم لمس کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سوری بٹ میں اب اویلیبل نہیں ہوں۔ ہتھے چڑھنے کی بات پر اسے دو بدو جواب دیا، میرے اتنے برے دن نہیں آئے۔ اس کا بولنا اسے بالکل ناگزیر گزرا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے آپ کی مدد لیتے۔ وہ ہاسپٹل بینڈیج کرانے کے لیے اس سے اس کی ہیلپ کی آفر قبول کی تھی۔ درد ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بندہ اتنے ڈرامے نہ لگائے، صرف گولی چھو کر گزرے۔ مجھے تو لگا تھا تم آج ٹپک گئے ہو۔ آنکھوں کو موڑتے باقاعدہ شکل بناتے اسے کہا تھا، ویل یو پلیز شٹ اپ مریم۔ اب یہ لڑکی مزید بولتی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ مریم نے اس کی بات پر دانت پیسے، اپنا فون دینا، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے اسے کہا، تمہارا کہاں ہے؟ بینڈیج کرانے کے بعد اسے تھوڑا درد سے سکون ملا۔ اپنی خون سے بھری آؤٹ وائٹ شرٹ اوپر اتار چکا تھا اور نیچے بلو ٹی شرٹ پر داغ اتنے نمایاں نہیں تھے۔ ویسے بھی جانتا تھا اس کے ایک خون کا قطرہ بھی دیکھ اس کی ماں کا کیا حال ہونا تھا۔ میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے اور اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہو، آخر میں نے بھی تم پر کیا ہے، ابھی ڈراپ بھی کرنا ہے تمہیں۔ اسے اپنی احسان جتائے۔ وجدان نے ایک تیکھی نظر ڈالتے اپنا فون اسے دیا، پاس ورڈ دو ادھر اور کسی فولڈر میں نہیں پہنچنا، صرف کال کوٹ اپ۔ فون لیتے پاس ورڈ لگاتے اسے وارن کیا۔ مراد کو کال کی پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ سر میں جاؤں؟ نہیں، یہیں ویٹ کرو، میں بس آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، ڈرائیور کو بولتے وہ ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ سلام کا جواب دیتے جواب طلبی کے لیے نظریں جھکائے تھا، اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ یو آر سسپینڈڈ فار 2 months وجدان اس کی بات سنتے خود پر کڑا ضبط کیا تھا۔ اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ کہو گے؟ نو سر، سر جھکائے ہی کہا، جانتے ہو آج تمہاری اس حرکت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ بینک مینیجر کال کر کے انفارم نہ کرتا تو اسے احساس شرمندگی دلائی تھی۔ ہونے اور ہو جانے میں فرق ہے۔ میرے پاس بیک اپ پلان تھا، بس تھوڑا مس کریٹ ہو گیا تھا اور اووروائزر آئی ایم پروفیشنلی ایبل ٹو ہینڈل دس کریٹیکل سچویشن۔ بہرحال میں بحث نہیں کروں گا، جانتا ہوں بہت سو کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے خلاف بھی بہت سے ہیں۔ جانتا تھا انہی میں سے ایک نے اس کے گھر کال کر کے پریشان کیا تھا۔ ان کے آفس میں ساتھ بیٹھے ایس پی اور 2-3 اور بندوں پر نظر ڈالتے طنزیہ جملے ادا کیے تھے۔ تمہارا بیک اپ ریکارڈ اچھا ہے، اسی لیے صرف 2 months سسپینڈ کیا ہے، ورنہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف جانے پر تمہیں فائر کیا جا سکتا تھا۔ ناؤ لیو۔ اس کے جانے کا یقین کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ناخنوں کو کھرچتے وہ سوچوں کے بھنور میں تھی۔ اگر سچ میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان کے چہرے پر ان چند گزرے دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں آئی نو کرتے پوچھا، اس پر ایک ترچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ مڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تمہید باندھتے کہا، جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی۔ اس کے لفظوں کی چبھن اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا؟ مریم کو غصہ آیا تھا۔ اب کتنی محبت کرتی ہو اس سے؟ بات بدلتے وہ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے
مزہ دیتا تھا۔ لمز نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ اپنے احساسات تو کبھی اس نے اس شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، تو پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کر لی تو کیا کرو گی تم؟ اس کی کو خاموش پا کر یہ بات کہہ کر وہ بس بولنے پر اکسا رہی تھی۔ لمز اس کی بات پر ایک نظر دیکھتے مسکرائی تھی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مریم کو یوں لگا اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ پاگل لڑکی ابھی اس کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی اور اب ہنستے چلی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انتہا کا انا پرست اور ضدی شخص تھا وہ، مگر لمز اسے ایک بار بلائی، اس کی ساری انا مسترد غرور ختم۔ جبکہ لمز وجدان کی جان ہے، میرے علاوہ وہ کسی کو دیکھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دے دیا تو؟ مریم کو اس کی اتنی چھوٹی عمر میں یہ فلسفی باتیں کرنا کتابی ہی لگی تھی۔ نکاح میں آنے کے بعد، اس کی محبت حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے اتنا یقین دے چکا ہے کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کروں۔ ساری دنیا کے لوگ بھی مجھے کہیں نا وجدان لمز کو دھوکہ دے رہا ہے، میں پھر بھی کبھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ میرے نکاح کا مضبوط رشتہ مجھے اس کے وجود سے جوڑ چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، پر پتہ ہے کہ ایک گھٹیا شخص کی قید میں قریب 4 سے 5 گھنٹے رہی تھی۔ جانتی ہیں اس نے مجھے ایک بار بھی اس بارے میں خود نہیں پوچھا۔ پھر میں اس شخص کی قدر کیوں نہ کروں؟ اس کا مضبوط لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ مجھے سکون ملتا ہے اس کے پاس۔ I feel safely in his arms, purity in his soul, care in his behavior, love in his action, and my whole world in his black shiny eyes, and Lums is his heart. in his heart. اس کے مسکراتے لبوں کے ادا کردہ لفظوں کے جال مریم کو سحر انگیز کر رہے تھے۔ اگر وجدان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ اس کا عملی نمونہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ محبت کو سدا جھٹلانے والی کے پاس ابھی اسے کوئی دلیل دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ گھر آنے تک وہ اس کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں 5 بجنے والے تھے، وہ روم میں داخل ہوئی۔ مراد کو بیڈ پر دیکھ ٹھٹلی تھی۔ ایک نظر اسے نظر انداز کرتے وہ بال رف سے باندھے واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج سارا دن کی بھاگ دوڑ سے وہ تھک چکی تھی۔ کچن میں جاتے گلاس میں پانی اپنے لیے نکالا۔ جب اس کی ماں کچن میں داخل ہوئی، ہوگی تمہاری واپسی؟ سخت لہجہ مریم کو پانی حلق سے اتارنا مشکل تھا۔ سوری آنٹی، یہ صرف آج ہوا ہے، کل سے میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز انجام دوں گی۔ میری بات سنیں۔ وہ جا رہی تھی، انہیں کچن میں پڑے ٹیبل کی جانب لاتے چیز کھینچتے بٹھایا۔ چیئر کہ میں نے ماں کی محبت نہیں محسوس کی، پلیز آپ کی صورت میں کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا ہاتھ پکڑے رسانیت سے مان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہو، ہر ماں کی اپنی جوان بیٹے کو لے کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی۔ آپ کو بھی اپنی پسند کی بہو لانے کی خواہش ہوگی، پر آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکی تھیں۔ آنٹی میں مانتی ہوں تھوڑی آپ کے مطابق نہیں ہوں، پر کوشش سے بنا جا سکتا ہے نا۔ میں کوشش کروں گی، کچھ آپ کیجیے گا بس۔ میری جاب کے بارے میں کچھ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ سب باتیں کہتے وہ ان سے اچھے کی امید کر رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بغیر کچھ بولے جا چکی تھی۔ کھانے کے چند والے زہر مار کرتے وہ روم میں بڑھی۔ بیڈ پر گھٹنوں کے بل جھکتے اس کو دیکھا۔ مراد تم نے جانا نہیں آج؟ وہ بے سود سا ہی تھا۔ مراد کیا جانا نہیں؟ اس کے بازو جھٹکتے وہ چونکی تھی۔ اس کا ماتھا چو حد سے تپ رہا تھا۔ اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ وہ یکدم سے پریشان ہوتے بولی۔ پیچھے ہو جاؤ، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حقارت آمیز لہجہ مریم کو آج احساس ہوا تھا، لفظوں کی مار کا سوچوں گی دھار لمز کی جانب گئی۔ جانے کیوں ان دونوں کے رشتے سے اسے محبت کا احساس محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ کوئی ٹیبلٹ لی تھی؟ اس کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ ہنوز دھرے ہی وہ اس پر پوری جھک سی گئی تھی۔ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تپتے سرخ چہرے سے وہ مشکل آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بیزار ہوتے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں آتی ہوں۔ اس پر کمفرٹ درست کرتے وہ چپل اڑیس رہی تھی۔ مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے مریم۔ اس کا جواب نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب گئی۔ جلدی سے بریڈ گرم کرتے وہ دوسرے چولہے پر دودھ گرم کرتے۔ ٹرے میں گلاس اور پلیٹ سیٹ کی تھی، سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ اٹھو پلیز، بعد میں لڑ لینا، ابھی پلیز کچھ کھا لو۔ بے چینی سے اسے سہارا دیتے
تکیہ سیٹ کیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ صبح تو ٹھیک تھی، اچانک بخار کیسے؟ مریم مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، درشت لہجے میں کہتے ہوئے اشتعال سے دبا رہا تھا۔ زیادہ شودے ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی کھاؤ اسے، تمہیں بیمار کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بریڈ کا پیس زبردستی اس کے منہ کے آگے کیا۔ مراد نے گھونٹتے 2 پیس کھائے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈتی اس نے پیناڈول بھی تھی جو وہ اس کے قریب لائی تھی، ہاتھ میں نکالتے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے آگے بڑھایا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی تھی گھر آنے کی؟ وہ جو برتن اور چیزیں سمیٹ رہی تھی قدم تھمے تھے۔ خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھتے وہ چلی گئی تھی۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا۔ میرا سر دباؤ۔ وہ جو دوپٹہ گلے سے نکالے صوفے پر لیٹنے کو تھی، اس کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے سرد ہاتھوں کا لمس تپتے ماتھے کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ آئے گی۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ اس کا سر تکیے سے اٹھاتے اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ مریم کے ہاتھ تھمے تھے۔ دباؤ۔ مراد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب۔ اس کا سر دوبارہ دباتے اس کی حرکت پر جتایا۔ بڑھنے کب دیا تم نے؟ اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لمبی سی لٹ اس نے کھینچی تھی۔ وہ اس کو لو دیتی آنکھوں اور معنی خیز لہجے سے نظریں چرا گئی تھی۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا سر ہٹاتے وہ بس کسی طرح دور ہونا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اترتی جب وہ اسے بہکتے جذبات کے زیر اثر خود پر کھینچ چکا تھا۔ مریم کے بال اس کے چہرے پر بکھر سے گئے تھے۔ اس کی خوشبو خود میں اتارتے وہ اس کے سحر میں پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کے ہر نقوش کو انگلی سے محسوس کیا تھا۔ مریم کی زبان کنگ ہو چکی تھی۔ تمہاری قسم مریم، میرے جذبات تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فی الحال۔ اس کے تپتے ہونٹ کان پر محسوس ہوئے تھے، کندھے پر محسوس کرتے وہ اس کی پیش رفت سے جان سے کانپی تھی۔ مجھے اس لمحے سے خوف ہے مراد، جب مراد قربت حاصل کرنے کے بعد عورت کو بے مول کر دیتا ہے۔ بمشکل آنسو پیتے وہ اس کے لمحہ بہ لمحہ مزید بڑھتی جسارتوں پر ہاتھ اس کی الجھی انگلیوں سے نکالنے کی ناکام کوشش میں کہا تھا جس پر وہ مزید سختی سے گرفت کر چکا تھا۔ مجھے اس لمحے ہرگز فضول بحث نہیں میں پڑنا۔ اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی ہونٹوں پر جھکتے وہ سارے الفاظ ختم کر چکا تھا۔ وہ فی الحال اس کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا تھا، بھول چکا تھا وہ اس سے ناراض تھا۔ اس لمحے بس وہ اس کے قریب تھی۔ وہ سب کچھ وقتی طور پر بھلائے اسے بھی خود میں مصروف کر چکا تھا۔ وہ اپنے روم سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے دھڑکتے دل سے داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ سکون کا سانس خارج کیا۔ اپنی حرکت کے بعد وہ ہرگز اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ خود سے الجھن سی ہوئی تھی۔ کبرڈ کھولتے نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ 15 منٹ بعد بھیگے سے چہرے سے باہر آئی تھی۔ الجھے بال مرر کے آگے کھڑے ہوتے کھولے تھے، سلجھائے تھے کہ خاموشی میں اس کی گاڑی کے ہارن سے جان حلق میں اٹکی فوری سے پہلے سونا چاہتی تھی۔ بستر میں دراز ہوتے کمفرٹ لپیٹتے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کو روم میں محسوس کر رہی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے خود کو پرسکون لیا، یہاں تک کہ کندھے سے ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ آج سسپینڈڈ ہوتے اسے یوں محسوس ہوا تھا اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ وہ اس لمحے بے سکون تھا۔ چپ بیٹھنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ گیلی بینڈیج بدلتے وہ اسٹڈی روم سے باہر آیا، ہاتھوں سے گیلے بال سنوارتے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کی بھاری آواز سے کمبل مٹھی میں زور سے جکڑا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ نہ اتارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں اتار رہی تم لمس؟ وہ آنسوں پر قابو پاتے ڈھیڑ بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تنہا رہو، جو دل میں آئے کرو، تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا اب۔ تم چند لمحوں بعد کمفرٹ چہرے سے اتارا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ 12 بجے تک کروٹیں بدلتے تھک گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ ایک امید تھی وہ آئے گا، پر وہ دوبارہ روم میں نہیں آیا۔ بستر سے نکلتے پاؤں کو ٹھوکر لگنے سے درد محسوس ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم کی نوب گم تھی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں موندے لیٹا اسموکنگ کر رہا تھا۔ قریب پڑی ایش ٹرے راکھ سے بھری پڑی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، شکل نہیں دکھانا مجھے۔ بند آنکھوں سے دھواں چھوڑتے اسے محسوس کرتے کہا چرسی۔ ہمت کرتے سگریٹ ہونٹوں سے کھینچی تھی۔ وہ قریب پڑے ایش ٹرے میں مسلی وہ اس کے سامنے بہت کم اسموکنگ کرتا تھا۔ ابھی بھی بمشکل وہ کھانستے دھواں اور سمیل برداشت کر رہی تھی جو اس وقت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل! اس کی دھاڑ سے 2 قدم ڈرتے دور ہوئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔
आंसू पीते बे बसी से कहा, वो अपनी आदत डालकर क्यों ऐसे कर रहा था? इस शख्स को सिर्फ नखरे दिखा सकती थी, इसके उठा नहीं सकती थी, तो मैं क्या करूं? खुद के गुस्से पर काबू पाते इसे देखा जो वाइट खुली सी शर्ट ट्राउज़र में डूबने से बेनियाज बिखरे बालों में लरसते वजूद से सरापा इम्तिहान बनी खड़ी थी। सोना है मुझे, जाओ सो जाकर। फिर इसका बर्फ़ का मानी लहजा इसकी जान निकाल चुका था। हिम्मत करके दोबारा ज़ुबान हिलाई थी, आपके पास। इसके मज़ीद पास जाते चंद लम्हे सुर्ख आंखों से देखती रही। अगले लम्हे इसके बाजू उठाते वो काउच पर बमुश्किल एडजस्ट होते इसके साथ लेट चुकी थी। वजदान पे तासुर ही रहा। इसके माथे से बाल हटाते वो झुकी थी। वजदान को इसका भीगा लम्स महसूस हुआ। इसकी बंद आंखें हाथ से छुईं। इसकी शेव की चुभन हथेली पर महसूस करते वो गाल तक आई और हलक तर्क करते ज़ुबान खोली थी। हम में जब भी अगर कभी कोई लड़ाई हो, वजदान प्लीज़ मुझे खुद से दूर नहीं करना। अपनी शर्ट पर इसकी मजबूती से इसका लहजा खौफज़दा था। मैं डर गई थी। मुझे पता है मैं कभी मम्मा पापा को ज़्यादा मिस करती हूँ, पर इनका नेमो बदल मम्मा और डैड की सूरत में है, जिसकी बेलूज़ मोहब्बत से मैं इन्हें भूल जाती हूँ, पर आपका नहीं। वजदान अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई। मैं नाराज़ हूँ, पर भर में इसका सारा गुस्सा हवा कर चुकी थी। ज़ोर से लगा था, भीगी आंखों से देखते इसके गाल को नरमी से अंगुलों से छुआ था। आई एम सॉरी। पता नहीं कैसे इसके गाल पर झुकते अपने लब रखे थे। मैं नाराज़ हूँ। कंधे की दर्द ज़ब्त किए दोबारा कहा, मैं मना लूँगी। आपके सीने पर सर रखते वो पुरसुकून हुई। मनाओ फिर। इसके खुद पर बिखरे बाल समेटे थे, कैसे जान हवा हुई थी। इसके कान पर झुकते सरगोशी की थी। लम्स का चलता सांस थमा। तुझे यूँ समेट कर रखो मैं खुद में, तेरी खुशबू बिखरे भी तो मेरी हदों में। मुझे नींद आई। फौरी से पहले ज़ोर से आंखें बंद कर चुकी थी। मैं सुलाता हूँ तुम्हें अच्छे से। इसकी बात पर सारे वजूद में सनसनी पड़ी। सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ लिए इसके सीने में मुँह छुपाया जो इसे बाजुओं में भर चुका था। क्या हुआ? इसके कहराने से बेड पर वो शर्म हटाए परेशान होते फौरी उठी थी। कुछ नहीं, खुद पर काबू पाया था। आज इजहार कर दो। लम्स इसकी गर्दन पर झुकते अपने होंठ रखे इसे कई लम्हे महसूस किया था। क्या मेरा इजहार ज़रूरी है? वो बिखरती सांसों से इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते बंद आंखों से बोली थी। बेतहाशा मुझे सुनना है। इसे खुद पर झुकाते वो इन फसों खेज लम्हों के ज़ेरे असर था। दो चीज़ें एक शख्स से इकट्ठी नहीं हो सकती। वजदान वो हैरान था, जैसे कि लम्स को अपने कंधे पर शर्ट सुरखती महसूस हुई। आई हेट वजदान शाह। वजदान के माथे पर अनगिनत बल आए थे, जिन्हें अपनी शहादत की उंगली से मिटाते वो धीमा सा मुस्कुराई थी। चंद लम्हों बाद इसको खुद पर झुकता महसूस किया। वजदान की मुस्कुराहट इसकी अगली बात और हरकत से गहरी हुई थी। बिकॉज आई ओनली लव माई हस्बैंड। इसकी शर्ट के बटन खोलते वो बंद आंखों से इसकी गर्दन में बाजू हाइल करते करीब हुई थी। इसे नरमी से खुद में समेटा था और कतरा कतरा इसमें अपनी सारी थकन उतारी थी। तुम्हारी गुर्बत का एक लम्हा रफ़ाक़तों के 1000 लम्हों से मोतबर है। वो एक लम्हा जो दिल की वीरान बस्तियों को हयानों के सोरजों की तमाज़तों से उजालता है। वो एक लम्हा 1000 सदियों से मोतबर है। इसके एक लम्हे की हुर्मतों को शुमार करना, संभाल रखना। वो एक लम्हा है इस्तिआरा अक़ीदतों का, अनायतों का, मोहब्बतों का, रवायतों का। इस एक लम्हे की अज़मतों को शुमार करना, संभाल रखना। अलार्म की आवाज़ से वो आंखें खोलने की नाकाम सही में थी। चंद लम्हे वो सोई जागी कैफियत में थी। बंद होती आंखें खोलने की कामयाबी पर इसका धड़ा हाथ आहिस्तगी से खुद से हटाया था। करवट के बल होते इसे एक नज़र देखा जो गहरी नींद में था। क्या हमारी ज़िंदगी का ये स्टेप सही था? रात को इसे चाह के भी वो रोक नहीं पाई। चंद सानिये पहले लिखी स्ट्रिप्स मिरर पर चिपकाते वो बाहर निकली थी। तुम्हारा ड्रेस प्रेस कर दिया है। फ्यूड तो नहीं है, पर मैं टैलेंट साइड टेबल पर रखी, लाजमी खा लेना टैबलेट। अगर दिल इजाज़त दी तो चिट की पिछली साइड पर दर्ज तहरीर भी पढ़ लेना। रोड के किनारे गाड़ी रोके कॉल की थी। चंद लम्हों बाद इसे ग्रे रंग की शर्ट और कैपरी में ग्रे ही दुपट्टा ओढ़े नज़र आई। थैंक यू। अनजानी ख्वाहिश हुई इसकी बात मानने पर। अगर तबीयत ठीक हुई तो मुझे 3 बजे पिक कर लेना। फोर्स नहीं कर रही हूँ। एड्रेस मेंशन किया है। फ्रॉम मरियम मुराद। बेतासुर सी मुराद ने लब पीछे ड्राइविंग
ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی، اس پر فقط ایک نظر ڈالتے۔ جانا تم نے آج اپنی ساس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا وقت گزارتے وہ روم میں آتے اسے مرر کے سامنے یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اب وہ اس کے سامنے آئی تھی، وہ ہنوز خاموش تھا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو مجھ سے مراد جہانگیر؟ اس کا جواب نہ پاتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم سپرے کرتے اپنی خاموشی سے اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ دن کے اجالوں میں مجھ سے نا آشنائی برت رہے ہو، جبکہ رات میں میرا فائدہ اٹھایا تم نے۔ اس کی شرٹ جھنجھوڑتے سرخ آنکھوں سے وہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا تھی، مٹھی پیچھے تھی۔ اپنی بات اور عمل سے وہ اس کی پار آہائی کر چکی تھی۔ تم بیوی ہو، میری حق تھا مجھے گاڈ ویٹ، آئندہ ایسی بکواس سنی تو تمہارا وہ شر کروں گا، یاد رکھو گے۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ اس کا بات پر اپنا غصہ نہیں ضبط کر پا رہا تھا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پر، کبھی بھی نہیں ڈالنے دوں گی میں تمہیں، وہ برابر چیخی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو واضح کرو۔ مراد نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا غصیلا لہجہ برقرار ہی رکھا تھا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ پرسوچ ہوئی تھی، وہ کیا چاہ رہی تھی؟ دماغ پھٹنے والا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت کسی چیز کی طلب تھی، اچانک اس کی دماغ میں گردش کی تھی۔ ایک خیال سا آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرو مجھ سے۔ بولتے ہی وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مراد تعصب سے لڑائی کی اس سنگین صورتحال میں اس کی عجیب فرمائش سے دنگ تھا۔ say what you love me, say what you love me، ہاں میں یہی سننا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بولو، مجھے اظہار چاہیے ابھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کی پسٹل کا رخ اپنی طرف کرتے وہ اس وقت پاگل سی لگی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر انچائی خوشی ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگائی اسے سلگانے کی تیاری میں تھا۔ مریم مر رہی ہے میرے اظہار کو، وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں کرو گے؟ غصہ، جھنجھلاہٹ، تڑپ اور بے چین دل سے کہا، نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے بالکل بھی، میری محبت کی بھی تم ایک ایڈونچر سمجھتی ہو۔ واپس کرو، مجھے جانا ہے۔ ہر لفظ چباتے وہ مزید تماشا ختم کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خود کو شوٹ کر لوں گی میں مراد، اس کی دردناک مسکراتی آواز اس کے قدم ٹھٹکے تھے جب اس پسٹل کا رخ وہ اپنی پہنچ سے دور سرکتے اپنی کنپٹی پر کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹائی فش، مریم خود کو مار لے گی۔ بہتے آنسوؤں سے وہ اس کی حواس متل کر چکی تھی۔ جانتا تھا حد درجہ بد دماغ لڑکی ہے وہ۔ نیچے کرو مریم، یہ مذاق نہیں ہے۔ سن ہوتے دماغ سے اس کی جان پر بن چکی تھی جو ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھے تھی۔ مجھے اظہار چاہیے بھرنا، میں کرتا ہوں، اسے نیچے رکھو خدا کے لیے۔ کیوں اتنی جاہل ہو مریم؟ میرا خون جلا کے کیوں ادا کرتی ہو؟ دل چاہ رہا تھا ایک کھینچ کر تھپڑ لگا دے بے وقوف کے۔ say what you love me، اس کا خود کے لیے ڈر ایک تپتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ کوئی تو تھا جس کے لیے وہ اہم تھی، کہہ دو مراد، ورنہ مریم اپنی جان لے لے گی۔ اپنی فتح سے سرشار کر رہی تھی، اس شخص کو جھکانے میں وہ کامیاب رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحریر خوب واضح دیکھ رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے وہ اس کا پاگل پن، جنونیت اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل جو اسے وہ کھلونا سمجھے اس کے ایک خوف زدہ تھا۔ بالآخر اس لڑکی کی خاطر اپنی انا سائڈ پر کرتے وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے جو فی الحال مجھے سکون دے؟ وہ لفظ اس کے نزدیک آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ بھی جھکی تھی، پسٹل ہنوز اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ہمارا رشتہ میرے لیے خاص ہے، ہر وہ لمحہ جو میں نے تمہارے ساتھ کل رات گزارا میرے لیے خاص اور قیمتی تھا۔ ہماری ہر کنورسیشن، نکاح میں آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہر ڈنر، بریک فاسٹ، ہماری ساری فائٹس، سارے فنی مومنٹس میرے لیے خاص ہیں، اتنے خاص کہ میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا مریم۔ مراد جہانگیر، فار می our love is special, for love please don't try to harm yourself please۔ ایک سرد سانس خارج کرتے اسے اظہار محبت کیا تھا۔ میری ہر بات مانو گے، مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی کرو گے، میرے نخرے بھی اٹھاؤ گے؟ سنا تم نے؟ اس کے قریب جاتے اسے ہاک کیا تھا۔ یہ لو اپنی پسٹل اور اب رفو چکر ہو۔ آنسو صاف کرتے اسے اس طرح اظہار کرایا اسے فرق نہیں پڑا، وہ پرسکون تھی۔ وٹ؟ مراد نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ کچھ دن بعد